جو اخلاق والا بندہ ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے، جو خاندانی انسان ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے رویے۔ اور لوگوں کے رویے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو امپورٹنس ان کی حیثیت دیکھ کے دیا کریں۔ حیثیت کا مطلب یہ نہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر تو اس کو زیادہ عزت دینی ہے، پیسے نہیں، کردار سے، احساس سے، محبت سے، اخلاق سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو چغلیاں کرتا ہے اور آپ کی باتیں باہر جا کے کرتا ہے اور آپ کو لوگوں کی باتیں آ کر بتاتا ہے تو آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی چیزوں سے جیلسی رکھتا ہے، ایسے شخص سے آپ دور رہیں۔ بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دے دیتا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر سے نہ آنا۔ رکھ سارا کچھ اپنے پاس ہی۔ رب سے عافیت مانگنی چاہیے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عافیت مانگنے پر زور دیتے تھے۔ مرد کی ایک شان ہے، مرد ہر کسی کے آگے نہیں روتا، اچھا روتا بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہے۔ ایسے نہیں روتا کہ آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کو جو ہے بیٹھ کے اپنا کوئی دوست یا کوئی دکھڑا سنا رہا ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ بہت ایسے مرد ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئرنگ نہیں کرتے، دکھ بھی انہوں نے اسی کو سنانا ہے جو ان کی پسندیدہ عورت ہے یا جس کے ساتھ ان کی فیلنگز جو جڑی ہیں۔ وہ ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور دوست بھی ہو سکتی ہے۔ عورتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں میاں بیوی کی عورتیں زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں، خامن نہیں ہوتے۔ مرد جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ کہے گی، بیوی جو ہے وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ کہے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور چار بندوں میں بیٹھ کے کرتی ہے، ان کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے ہمیشہ کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرد کی خاصیت ہے۔ جو عورت کبھی بھی کسی بھی جو ہے وہ لیول پہ، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو ہے وہ مرد کی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور اس کو جو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا پروٹیکٹر ہے، یہ میرا ساتھ دیتا ہے، میرا ایسے خیال کرتا ہے، اس ریلیشن شپ کا جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیرا صبر۔ انتظار کرو اور تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہے۔ تمہارے انتظار کا اجر بس اب تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اچھے دنوں کے انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے تھے دن وہی تو اچھے دن تھے۔ آپ اچھے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اچھے نہ ہوں اور لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہو تو یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کو اچھا بنا دیا جاتا ہے اور جو بیچارہ اچھا آدمی ہے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ یقین کرو اس کا انعام بہت بہترین تمہیں ملنے والا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت سے زیادہ عزت پہ ٹکا ہوا ہے۔ عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ جب، اور خاص طور پہ اسلام میں، اکارڈنگ ٹو اسلام ہم سب مسلمان ہیں اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، لیکن میاں بیوی ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جہاں عزت ہوگی وہاں آٹومیٹکلی محبت ہوگی، لیکن ہم نے محبت سے کام کیا کہ جی محبت ہونی چاہیے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ جی بیوی مجھ سے محبت کرے، لیکن عزت کا تقاضا کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، قرآن نے کہا یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بھول جائیں لوگوں کو، آپ نے اپنے رب سے اکیلے ہی ملنا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں آپ صرف ان معاملات کا خیال رکھیں۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے کسی کو معاف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ جب نئی دلہن گھر میں آئے تو پہلے ہی دن اس کو یہ نہ کہو کہ میرے آنگن کے اونچے پیڑ کا سب سے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ، بلکہ تھوڑا انتظار کرو۔ وہ خود بھی تمہارے آنگن میں بیج بوئے گی، اسے روز پانی بھی دے گی، اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی، یہاں تک کہ اس کے اس پیڑ سے محبت ہو جائے گی اور اس پیڑ کا ہر پھل میٹھا ہوگا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے
اتر جاتے ہیں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کی ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی مخلص رہا جائے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر دلچسپی بھی نہیں لیتے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی سے قرآن کی طرف پلٹیے اور روزانہ تلاوت کرنا معمول بنا لیجیے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچ ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ جب کھونے تک کی نوبت آتی ہے تب ہی تو ہمیں پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ دل کرتا ہے جب میں قرآن پڑھوں، قرآن میرے دل میں اترے جیسے مومنین کے دل میں اترتا ہے۔ میرا دل بھی کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، مجھے بھی میرا رب کہے، میری بھی آنکھ اور دل آنسوں سے بھر آئے۔ میں بھی جب قرآن پڑھوں دلوں کو پگھلائیں اور میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کی محبت پانے کا اور اس کا دوست بننے کا۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز والا اور بےعزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں پر تانے کس کر تجربہ کرتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسروں کو اذیت دے کر کمال کر دیا۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں دی ہوں گی یا بددعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ صورت دیکھ کے نہیں بلکہ سیرت دے کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل وقت اور بڑھاپے میں خوبصورت چہرے کبھی کام نہیں آتے۔ ساری امیدیں اللہ سے ہیں نا، تو پھر یقین رکھو اللہ تمہاری امید کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنے رب سے مانگتے رہو، جس نے بن مانگے جھولی خالی نہیں چھوڑی وہ مانگنے پر ہاتھ کیوں چھوڑے گا۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ کیا پتہ یہ دعا ہی آخری دعا ہو جس سے منزل ملنی ہو۔ کیا شادی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے شوق سے لے جا اس کی ساری شرارتیں ختم کر دینی ہیں، اس کے لفظوں کا گلا دبا دینا ہے؟ کیا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر کی سب سے لاڈلی حساس بیٹی کو گھر لا کر اسے ڈپریشن کا مریض بنا دے؟ جو مرد صبح سے کام پر جاتے ہیں اور رات کے کھانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں وہ عموماً تھکے ہوئے اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بات چیت یا دوسرے کی رائے سننے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ زندگی کے دباؤ نے انہیں باتوں کے نہیں بلکہ عمل کے مرد بنا دیا ہے۔ میری ماں ہم سے کہتی تھی کہ جب تمہارے والد شام کو گھر آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، کیونکہ باہر کی دنیا مردوں کے لیے بہت سخت ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو ان غلطیوں کا بوجھ بھی سہنا پڑتا ہے جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی، اور نہ کردہ غلطیوں کا بوجھ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرا دشمن مر جائے گا اگر تو خاموش ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے برے رویے کا جواب جو ہے وہ خاموشی کی صورت میں دیں، کیونکہ خاموشی جو ہے نا اس میں دوسرا شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ خاموشی اتنا بڑا ہتھیار ہے، لیکن کافی جگہوں پہ خاموش نہیں رہنا ہوتا۔ جہاں پہ ہماری عزت نفس کے معاملات ہیں تو وہاں ہمیں ریاکشن نہیں کرنا، رسپانس کرنا ہے۔ وہی وقت ہے جہاں آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ پتہ ہے بے بسی کیا ہے؟ قابل ترس حالت کب ہوتی ہے؟ جب ایک انسان جب کسی شخص سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا ہو، اپنے حالات بیان کرنا چاہتا ہو، اپنی تکلیف بتانا چاہتا ہو، شخص کو بتانا چاہتا ہو کہ تم بہت اہم ہو میرے لیے، اور تمہارے الفاظ اور لہجے مجھے اندر تک اثر کرتے ہیں، تمہاری لا علمی اور لا پرواہی کتنی اذیت دیتی ہے، لیکن اب کچھ بھی بتا نہیں پاتے اور یہ کہیں گے کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جس سے ملنے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ مطلب پتہ ہے، جیسے مرضی میں اٹھا کر چلے جاؤ، انہیں ہم ہر حال میں اچھے ہی لگیں گے، وہ ہمیں قبول کریں گے۔ میں نے وقت سے سیکھا ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ سے دور رہ کر گزارا ہو رہا ہو، جو ساتھ رہ کر بھی دور ہو، جو اہمیت دے کر بھی عام اور بے معنی سمجھے، کیونکہ میرے لیے میرے جذبات سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے، اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔
جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہیں بکھرنے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اس سے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ اگر وہ کب تک برداشت کرے، جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ ماں باپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کی زندگیاں بنا دے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی زندگیاں بنانی چاہیے۔ لڑکا یا لڑکی ہونے کی وجہ سے قسمت کے بارے میں پیشن گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی ماں کو اور نہ ہی خاندان کو اور نہ ہی معاشرے کو۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آسمان کی جانب نگاہ دوڑائیں اور اس رب کی رحمت کو محسوس کریں۔ جب کوئی نہ سنے تو اپنے اللہ کو پکارے، اس سے مانگے۔ دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کا کام کیا ہوتا ہے؟ خود کو بچانے کے لیے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں نا، اپنے دفاع کے لیے، خود کو تحفظ دینے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے تو ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، پھر ہم اس کو دعا کو کیوں اتنا معمولی سمجھتے ہیں؟ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ موت تک کو ٹال سکتی ہے۔ پھر آپ ہی ناممکن کو رو رہے ہیں جو اللہ کے ایک کن کے محتاج ہیں۔ دعا مانگنا مت چھوڑیں، مانگتے رہیں۔ دیکھیے گا ایک دن آپ کی ایک ایک دعا قبول ہوگی۔ یقین رکھنے اپنے اللہ پر، سب ٹھیک کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر دیکھیے، ہر چیز پر اعتماد مت کریں، کیونکہ سوشل میڈیا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہاں کی خوشیاں، یہاں کی رونقیں سب دھوکہ ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس دھوکے میں آ کر اپنا گھر خراب مت کریں۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی بے مقصد اور بے وجہ نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اس بہترین منصوبہ ساز رب کے منصوبے سے ہے۔ ہر ناکامی، ہر بند دروازے، ہر ٹھوکر، ہر کامیابی، ہر بار اور ہر جیت آپ کو مضبوط انسان بناتا ہے جو آپ آج ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ نے ہر حال میں ہمارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ بہت سی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بہت شدت سے ان کو مانگتے ہیں، کچھ مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی، اور کچھ مل کے چھن جاتی ہیں۔ یہ سارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، یہ فیصلے آپ کے رب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو ہوتا ہے ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو ایک بار بتائی ہوئی بار بار دوبارہ بتانے لگتے ہیں، جیسے پہلے نہ بتائی ہو۔ اس وقت آپ بھی خاموشی سے ایسے ہی سن لیا کریں جیسے پہلے سنی ہی نہیں۔ بیچ میں ٹوک کر نہ کہا کریں کہ ہاں یہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اس وقت بس ان کی کیفیت کو سمجھ کر سن لیا کریں۔ خوشیاں بانٹیں، سکون بانٹیں۔ کچھ سسرال والے میاں بیوی کے شروع کے ساتھ ان کو ذہنی اذیت دے کر ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی خواہشات دم توڑ دیتی ہیں تو پھر ان کو الگ کر دیتے ہیں، اور وہ لڑکی ساری زندگی اپنے ماضی کو نہیں بھول پاتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ جس کی چھوٹی سی رہائش ہے وہ اپنی جگہ سے خوش ہے اور مطمئن ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ تم جب اس کے گھر جاؤ تو اسے یہ کہو کہ تم اس میں کیسے رہتی ہو، اور اس کی زندگی کو مشکل بنا دو۔ جس کا شوہر مشکل مزاج کا ہے وہ اسے جانتی ہے اور اپنے بچوں اور گھر کے لیے اس کو ساتھ نبھا رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے یہ سننے کی منتظر نہیں ہے کہ ارے یہ تو بہت برا حال ہے، میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس کا گلا گھونٹ دیتی یا اس کو چھوڑ دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ جس کے بچے تعلیمی میدان میں کامیاب نہیں ہیں وہ تم سے یہ نہیں سننا چاہتی کہ تم اپنے بچوں کی کامیابی کو دکھا کر اس کا مذاق اڑاؤ۔ جو عورت کسی جگہ کام کر رہی ہے کیونکہ اس کے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسے تمہاری طرف سے یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو۔ میں تو کبھی بھی ایسے کام کو قبول نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہم سے بے فکر ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور آدھے بھرے گلاس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کی تکلیفوں کو تازہ مت کریں اور ان پر فیصلے مت سنائیں جب تمہاری حالت ان سے مختلف ہو۔ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ کو چھانٹ پھٹک لو۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ پاتے۔
کچھ لوگ ہمارے دل کو اتنے راز آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی برا کر لیں، لیکن کبھی بھی ان سے نفرت نہیں ہو پاتی۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں، تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ وہ بہویں بہت اچھی رہ جاتی ہیں جو آتے ساتھ ہی اپنا رنگ دکھا جاتی ہیں، ان کی عزت سب کرتے ہیں اور وہی سب کو اچھی لگتی ہیں، اور جو بیچاری خدمت کرتی ہیں اور اپنے سسرال والوں کا سوچتی ہیں وہ ہمیشہ بری رہتی ہیں۔ موبائل فون پر جھکی گردن سے اگر موبائل فون پر اجنبی لوگوں سے رشتے جڑے جا سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے چھپ جانے میں کیا قباحت ہے؟ مرد اپنی اولاد کو ماں کے خلاف نہیں بھڑکاتا، لیکن بہت سی مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو باپ کے خلاف ضرور بھڑکاتی ہیں۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے ان سوکھے پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ پتے کسی کی بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر احساس کا مادہ پیدا کرو تاکہ سب سے خاص چیز اگر کسی کے پاس ہو تو وہ آپ کے پاس ہو، جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائیں، چالیں چلیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، اپنے عیبوں کو چھپا کر کسی اور پر ڈال کر جتنا اسے سر عام رسوا کر سکتے ہیں کر لیں، مگر صرف ایک بار یہ سوچ لیں کہ وہ جو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے وہ اللہ بہت طاقت والا ہے، پتہ ہے وہ آپ کو بولنے والا نہیں، بس اتنا ستائیں جتنا جہنم کی یاد برداشت کر سکیں، لوگوں کی آہوں سے ڈریں، ان کے صبر کی برداشت سے ڈریں۔ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے اگر رو لے تو پھر اس بات سے ڈریں۔ اگر عورت مرد ذات کو اپنی آنکھوں سے مزدوری کرتا دیکھ لے تو میری نظر میں عورت کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ جو محبت نہ میں تھکا دے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سنتے ہی افسردہ سی ہنسی میرے ہونٹوں کو چھو گئی اور میں نے دھیرے سے سرگوشی کی کہ محبت نہیں تھکاتی، جس کو چاہیا جائے اس کی بے رخی اور بے حسی تھکا دیتی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا سہارا بنے، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ ماریں کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میاں بیوی جب عزت و احترام سے پیش آتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس رشتے کو کمزور کر سکے۔ کمزوری تب شروع ہوتی ہے جب لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی تسلیل شروع ہو جائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت بنا کر رکھنی چاہیے۔ معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ دینی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہوتا جاتا ہے اور کسی پہ الزام بھی نہیں آتا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنے میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اگر وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نکل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسروں کی تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، کام چمچے منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔
اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتہ جیسا ہو تو پہلے گھر کو جنت جیسا بنا دے، فرشتے جہنم میں نہیں آتے۔ اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ہو تو پھر پہلے خود کو نیک انسان بنائے، حور شیطانوں کو نہیں ملتی۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اس کی فیلنگز اور ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھا نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں جو واقعی ہی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے اس کی عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے، اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو۔ مرد جو ہے اس کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص کر اس کی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ اپنی شریک حیات کو اپنے اسمارٹ فون سے بہتر سلوک کریں، اپنی شریک حیات کو زیادہ چھوئیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ ترجیح دیں، اپنی شریک حیات کو زیادہ دیکھیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ واقعی وہ یہی ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھیرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری خوش قسمتی ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آپ کی آخرت۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔